ہندوستان کی یہ تاریخ ہے کہ جس کونے میں بھی چلے جاؤ، مسلمان جو بھی آئے، ٹھیک ہے، تاجر بن کر آئے، فقیر بن کر آئے، درویش بن کر آئے، جس طرح بھی آئے، جہاں گئے مسلمانوں کو عزت حاصل ہوئی۔ آج کیا وجہ ہے کہ تمہارے باپ دادا کی زمین تمہارے پیروں تلے کھسک رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم تم دنیا دار ہو چکے ہیں۔ ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا، ہم نے حدیث کو نہیں سمجھا، ہم شریعت کے موافق زندگی نہیں جی رہے ہیں۔ کیوں نہیں ہم ذلیل و خوار ہوں گے؟ ہمارے اندر تو اور نبیوں کے امتیوں کی ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں۔ ہمارے لیے تو زمین کو دھس جانا چاہیے تھا، ہمارے لیے تو پہاڑوں کو مل جانا چاہیے تھا، ہمارے لیے تو آندھیاں آنی چاہیے تھی، ہمارے لیے تو مکھی اور مچھر کا عذاب آنا چاہیے تھا، لیکن یہ سب کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرما دیا ہے کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا۔ میری امت جب خطا و بھول کی طرف ہو جائے گی تو میری امت پر اللہ تعالی ظالم و جابر حکمراں کو مسلط کر دے گا۔ تم برا اس کو کیوں کہہ رہے ہو؟ برے تو ہم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ ظالم و جابر حکمراں آج جو وہاں تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، اس میں اللہ کی مرضی ہے۔ وہ قہر و غضب کی صورت میں وہاں بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ ہم بے عمل ہو چکے ہیں، ہم نے بڑی خطائیں کر ڈالی ہیں، ہم نے بڑے جرم کیے ہیں۔ نہ حقوق اللہ میں ہم کامیاب دکھائی دے رہے ہیں، نہ حقوق العباد میں ہم کامیاب دکھائی دے رہے ہیں، تو کیوں نہیں ایسے ظالم و جابر حکمراں مسلط ہوں گے؟ لیکن اے مسلمانوں، ہوش کی دوا لے لو، لوٹ آؤ۔ ابھی دروازہ بند نہیں ہوا ہے، ابھی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، لوٹ آئیے۔ اور جتنا تم نے یہ سب رٹ لیا ہے، وہ نام تو میری زبان پہ آتا بھی نہیں ہے۔ کیا کیا ہے مولانا، ذرا بتائیے گا تو؟ ہاں دیکھیے، یہ مدرس ہیں، بتا سکتے ہیں، میں نام پہ لینا مشکل سے پڑتا ہوں۔ کیا ہے؟ CAA ہے نا؟ اور دوسرا کیا ہے؟ NPR۔ اور تیسرا آپ لوگ معنی مطلب بھی سمجھتے ہیں کچھ ہے؟ خالی بس ہی معنی مطلب بھی سمجھے نا۔ CA کیا ہے، NRP کیا ہے، پوچھنا چاہیے نا، معلوم کرنا چاہیے۔ اور تو یہ کیا ہے؟ یہ ظالم و جابر حکمراں جو مسلط ہیں، یہ ہمارے شامت اعمال کے سبب۔ کاش کہ ہم اس آیت کریمہ کی سچی تفسیر بن جاتے۔ بخدا کہتا ہوں کہ وہ ظالم جس طرح سے 700 سال پہلے تاتاریوں کی صورت میں اللہ والوں کے، ان عابد شمزندہ داروں کے قدموں پہ بغداد میں آ کے گرے تھے، عراق میں آ کے گرے تھے، اور پڑھ لیا تھا انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہم تم اگر اپنی تہذیب کو بدل لیں نا، تو کسی شاہ کی شہ نہیں، بلکہ یہ جو شاہ ہے فقیر بن کر قدموں پہ آئے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ اس کی زبان پہ بھی کلمہ حق پہنچا دے۔ پتہ بجھ رہے ہو نا بھائی؟ اپنی تہذیب کو بدلو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری نقشے کو کھینچا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ماننے چاہنے والے کافروں پر شدت پسند ہیں۔ اب اس کو سمجھانا بھی بہت ضروری ہے۔ وہ کافر کے جو تقریر نہ کرنے دے، وہ کافر کو جو اذان نہ دینے دے، وہ کافر کو جو اسلام کی دعوت کو عام نہ کرنے دے، وہ کافر کے کسی کافر کو مسلمان نہ ہونے دے۔ جب ایسے حالات بنتے ہیں تب اشداء علی الکفار۔ لیکن اگر میدان جنگ بن گیا، اور میدان جنگ میں بیٹے کو، بھائی کو، رشتہ دار کو تمہارے کسی نے قتل کر دیا، کافر تھا مگر میدان جنگ میں ہی اس نے امان مانگ لی، ہتھیار گرا دیا، امان مانگ لی، تو سنو، اب یہ نہیں دیکھا جائے کہ اس نے میرے بیٹے کو قتل کیا ہے، بھائی کو قتل کیا، رشتہ دار کو قتل کیا، نہیں، بلکہ یہ دیکھا جائے گا کہ یہ اسلام کی امان میں آنا چاہتا ہے۔ تو اسلام، مومن نے مومن کو قتل کر دیا تو حکم یہ ہے کہ اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ قتل کا بچتے سننا کہ مومن اگر کسی مومن کو قتل کر دے تو اسلامی شریعت کے مطابق اسے بھی قتل کر دینا چاہیے۔
لیکن اگر میدان جنگ میں ایک نئی دسیوں کا قاتل بھی امان مانگ لے اور یہ کہے کہ میں جزیہ دوں گا، مجھے امان دے دیجئے، تو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کو امان دے۔ اور اگر کسی مسلمان نے بغیر عذر شرعی کے کسی کافر کو جو ذمی ہے اس کو اگر قتل کر دیا تو میرے رسول فرماتے ہیں کہ روز محشر میں اس ذمی کی طرف رہوں گا، میں اس سے اپنا رخ پھیر لوں گا۔ ذرا سوچو اے مسلمانوں، حشر کے دن اگر حضور اپنی امت سے رخ پھیر لیں گے تو وہ نیک انسان بخشا جائے گا؟ بولیے، دنیا میں بہت نیکی کی ہے، بخشا جائے گا، جنت ملے گی؟ بغیر شفاعت رسول کے بخشش نہیں ہے، کتھا بجھ رہے ہو نا؟ اور پھر تمہارا نقشہ قرآن میں کھینچا گیا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ آپس میں کیا ہے؟ صلہ رحم ہے۔ ذرا اے کسیا والو اور آس پاس سے آئے ہوئے مسلمانوں، ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ کیا ہم بھائی بھائی میں صلہ رحم ہیں؟ نہیں، بولیے نہیں ہے۔ چند سکوں کے لیے، تھوڑی سی زمین کے لیے اختلافات ہمارے باقی ہیں، نفرت ہمارے دلوں میں ہے۔ نکالو اس سے، صلہ رحم بنو اور نماز سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ قرآن میں تمہارا جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ گھومتے پھرتے نہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان مومنوں کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ ذرا سوچو اے مسلمانوں، کیا آج حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح پہ ہم مسجدیں آباد کر رہے ہیں؟ مسجدیں نہیں آباد کر پا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ این آر سی لگنے والا ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج سی اے لگ چکا ہے۔ میرے عزیز، بچنا چاہتے ہو تو ابھی بھی وقت ہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ، خوف خدا پیدا کرو، شرانگیزیاں چھوڑ دو۔ تو آپ سب سے یہ کہنا ہے، اپنے رب سے ڈریے، ان سب چیزوں سے مت ڈریے۔ یہ سب جو ہو رہا ہے نا، یہ ہماری خطاؤں کے سبب ہو رہا ہے۔ ہم اپنے کو صحیح کر لیں گے، وہ کمزور ہو جائیں گے۔ پتہ بجھ گئے نا؟ اس کی طرف ہم نہیں کہتے کہ تم جاؤ لڑائی کرو، جنگ کرو، نہیں۔ اپنے کو صحیح کر لو، اپنے کو درست کر لو، انشاءاللہ تعالیٰ یہ بلا جو آئی ہے نا، یہ ٹل جائے گی، یہ سب سیس ہو جائے گا۔ جی، تم بڑے سونے کی طرح ہو، تم ہیرے کی طرح ہو، اس لیے کیونکہ تم مومن ہو۔ بس یہ کہ تمہارے اوپر تھوڑا سا میل جمع ہوا ہے، اسی میل کو صاف کر لو۔ تم سے زیادہ چمک کسی میں نہیں ہے، اور اس کی صفائی صرف توبہ کرنے سے ہی ہوگی۔ اور توبہ کر کے پھر یہ عہد کر لو کہ اب طبیعت پہ نہیں جئیں گے، مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی شریعت پہ جئیں گے۔ آپ سب سے آخر میں گزارش کرنا ہے، یہ فتنے فساد جو سامنے نظر آ رہے ہیں، اس میں ایک بہت اچھی بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنے کو بہت مضبوط کر سکتے ہیں، تو لہٰذا اپنے سارے کاغذات جو ہے وہ ضرور درست کر کے رکھیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ہمارا مشورہ آپ سب سے ہے کہ کاغذ درست کر کے رکھیے۔ لیکن کوئی سرکاری عملہ آپ سے مانگنے کے لیے آئے تو اس وقت تک اسے مت دیجیے جب تک کہ آپ کے رہنما آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوئی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا۔ ہمارے باپ دادا وہ ہیں کہ جن کی خاکیں ہوا میں نہیں اڑی ہیں، ہمارے باپ دادا وہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس مادر وطن سے اتنی محبت کی ہے کہ وہ مدینے اور ایران اور بغداد نہیں گئے، یہیں اسی زمین میں دفن ہوئے ہیں، ہے نا؟ تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ نہ ان کی ہڈیوں کو کوئی پریشانی ہوگی، نہ ان کی نسلوں کو کوئی پریشانی ہوگی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں آپ سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، مگر ایسا کوئی جذباتی اقدام مت کیجیے کہ جس سے قانون کی گرفت میں آپ آئیں، ٹھیک ہے نا؟ تو قانون کی گرفت میں مت آئیے۔ ہاں، احتجاج ہمارا آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، تو
تو اس احتجاج کو قانون کے حساب سے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امید یہ ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ وآخر دعوانا